ہم مصروف ترین ہجوم کے درمیان تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قسم لے لو مجھ سے، اس کے وقت کے علاوہ اور کسی چیز کی چاہ نہیں تھی، اور اس نے مجھے وہ بھی بھیک کی طرح دیا۔ یہ جو رویوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ دراڑیں سی ڈال دیتے ہیں سوچوں میں، یادوں میں، دل میں، یہاں تک کہ جسم و جان میں۔ اپنی زندگی کے چہرے پر دوسروں کو آنسو نقش کرنے کی اجازت ہرگز مت دیجیے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کے امکان کم ہوں۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ من بڑھ جانے پر یا پھر کسی بہتر ساتھی کے مل جانے پر رشتہ ایک دم سے پلک جھپکتے توڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ معنی نہیں رکھتا کہ رشتہ 1 سال کا تھا یا 4 سال کا، لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ جس خوبصورتی کا ہم غرور کرتے ہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ خوبصورت تو وہ انسان ہوتے ہیں جن کی سوچ خوبصورت ہے، جن کا دل خوبصورت ہو، جن کا کام خوبصورت ہو، جن کا کردار خوبصورت ہو، جن کا اخلاق خوبصورت ہو۔ مرد مر جائے گا مگر کبھی اس عورت سے شادی نہیں کرے گا جس عورت کو ہر مرد کو دیکھنے کی عادت ہو۔ اپنا رستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیاں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر بھی پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنے کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ اپنی کمزوریوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی آپ کو اس بار بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے 1000 موقع ہیں۔ اپنے مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، یہ تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی 2 الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ 2 چیزیں مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اسے جاننے کی کوشش کرو، مرد تمہارا ہو جائے گا۔ مرد کو کون سی چیزیں سکون دیتی ہیں؟ مرد کو کس قسم کی عورت دلکش لگتی ہے؟ جس محبت کا آغاز عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی نہ کوئی اوقات اور نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے۔ مرد کی ہمدردی پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان کی انسانیت تب نظر آتی ہے جب وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد قد کاٹ سے خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی تو اس میں عورت کی عزت کرنے سے آتی ہے۔ عورت کو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اے ابن آدم آپ محبت میں اسے مار دیتے ہیں۔ مرد تو وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ عجیب معاشرہ ہے جو بیٹی کو رحمت اور عورت کو فتنہ کہتا ہے۔
شوہر کا توجہ نہ دینا، رسپیکٹ نہ کرنا عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ جو عورت اس کے پاس خود چل کر آئے گی وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو پہلی محبت قبر تک لے کر جاتی ہے۔ تم کتنے ہی بااختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ دولت سے آدمی کو عزت تو ملتی ہے، وہ اس کے نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا ٹوٹنا ہمارے اندر سے نئے وجود کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اکثر ٹوٹ کر جڑی ہوئی چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا کہیں پھر نہ ٹوٹ جائیں۔ جو عورت تمہارے سامنے مسکرائے اور اپنے بال ٹھیک کرے تو سمجھ جائیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ شادی سے پہلے کے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ حالی جے والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ عجیب معاشرہ ہے، مرد برا ہو تو برداشت کرو، اگر عورت بری ہو تو طلاق دے دو۔